السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی آپ دنیا میں جون سا بھی اچھا کام کرنے کے لیے نکلو گے، چاہے آپ سوشل پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہوں یا آف لائن طریقے سے کچھ بھی آپ اچھا کام کر رہے ہوں، شرط میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کام اچھا ہو، آپ کو بھروسہ ہو، آپ کو کانفیڈنٹ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ جب آپ کے اندر ایک مرتبہ بھروسہ آ گیا کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، غلط اس میں کچھ نہیں ہے، تو پھر کسی ملامت کرنے والے، کسی تانا دینے والے یا کسی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے والے کی پرواہ کیے بغیر منزل کی طرف بڑھنے ہی میں آپ کے لیے سکسیس ہے اور آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی صحیح راستے پر چل کر منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ٹارگیٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک جماعت ضرور وہ آئے گی جو آپ کے ٹانگیں پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کرے گی، جو آپ کے کام کے صحیح ہونے کے باوجود آپ کے کام پر اعتراض کرے گی اور آپ پر ملامت کرے گی، آپ کو ٹارگیٹ بنائے گی۔ لیکن دنیا میں وہی انسان ہمیشہ سکسیس اور کامیاب ہوا ہے جو آجو باجو کے جو مکھی مچھر کا کام کرنے والے لوگ ہیں، بیچ میں ٹانگ لڑانے والے لوگ ہیں، ان کی طرف توجہ دیے بغیر منزل کی طرف جو انسان آگے بڑھتا ہے اور ان احمقوں کے ساتھ الجھے بغیر جو اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا ہے، وہی انسان زندگی میں کامیاب رہتا ہے۔ اور وہی انسان ایک وقت وہ آتا ہے جو اپنی منزل پر ٹھہر کر اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، اور بیچ میں ٹانگیں لڑانے والے در بدر در بدر پھرتے ہوئے، روتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے اور افسوس کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، جب آپ اپنی کوئی منزل، صحیح منزل طے کر چکو، آپ کا اپنا کوئی صحیح فیصلہ آپ لے چکو، تو پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور کسی تانا دینے والے کا تانا اور کسی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے والے کا ٹانگ پکڑ کر کھینچنا آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ یہی قرآن کا بھی اصول ہے۔ لیکن میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ نے جو منزل طے کی ہے وہ صحیح ہو، آپ کا ٹارگیٹ صحیح ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، شریعت، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ کام نہ ہو۔ آپ جب حق پر ہیں تو کسی کی پرواہ کیے بغیر منزل کی طرف بڑھنا، اپنے لکش کی طرف بڑھنا، یہی چیز آپ کو کامیابی دلاتی ہے۔ لیکن جو انسان تانا دینے والے، اعتراض کرنے والے، حسد کرنے والے، جلنے والے لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ میں لگ جاتا ہے اور اعتراض کرنے والوں کے جوابات دینے میں لگ جاتا ہے، تو پھر اس کا بہت سارا ایسا وقت جس وقت میں وہ اپنی کامیابی کے اور قریب ہو سکتا تھا، ان احمقوں کے ساتھ الجھنے میں اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے، اور الجھے رہنے والا انسان کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچتا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ کشتی بناؤ، حالانکہ جو ہے برسات کے کہیں علامات نظر نہیں آ رہے تھے، پانی کی کہیں علامت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر کشتی بنا رہے ہیں۔ قوم کے سرداران وہاں سے گزرتے ہیں، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھیں کشتی بنا رہا ہے، کشتی کس کام کی ہے، پانی کے بغیر کشتی لے کر یہ کیا کرے گا؟ لیکن نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لو بھائی آپ مذاق اڑاؤ، میرا بھی وقت آئے گا، میں بھی مذاق اڑاؤں گا آپ کا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، آپ کو اٹھا کر دیکھیے، جو نوح علیہ السلام کے جو واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، تو وہاں پر نوح علیہ السلام جو ہے ان کی لوگوں کے ساتھ الجھے ہوئے نہیں رہے، یعنی اس کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہوئے نہیں رہے، بلکہ اللہ کا جو حکم تھا کشتی بنانے کا بناتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کامیابی کا اور آپ کے ماننے والوں کی کامیابی کا ڈنکا قیامت تک دنیا میں بج رہا ہے۔
قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کی کامیابی کا تذکرہ کیا، اور آپ کو جھٹلانے والے کس طرح پانی میں ڈبو دیے گئے، غرق کر دیے گئے، تو ان لوگوں کی ناکامی کا بھی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کشتی بنانے کا، یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے لائف میں کامیابی چاہتے ہیں، سکسیس چاہتے ہیں، تو اپنے کام پر توجہ دیں، اپنے کام میں یکسوئی کے ساتھ لگے رہیں۔ کسی مذاق اڑانے والے کا مذاق، کسی تانا دینے والے کا تانا ہمارے کام میں رکاوٹ نہ بنے، تب جا کر ہم ایک کامیاب اور سکسیسفل لائف جی سکتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح طور پر اپنی دنیاوی زندگی بھی گزارنے کی اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کی زندگی کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔